آج ہم اپنی بات کو یہاں سے شروع کریں گے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پہلے بھی شاید کئی دفعہ واقعہ بیان ہوا ہے، مگر آج اس کو موضوع کے لحاظ سے ہم یہاں سے شروع کریں اور اس بات کو شاید رپیٹ کر لیں، ہم سمجھ لیں گے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص، ایک خوبصورت نوجوان حاضر ہوا جو معاشرے کا تنگ آدمی تھا اور برائی کرنے والا آدمی تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ اسلام قبول کر لے، تجھے امن، راحت، سکون مل جائے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اپنی زبان میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر لوں، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو آپ کچھ میری باتیں مان لیں گے تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ فرمایا یا رسول اللہ، ہر بات میں آپ کی ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر کچھ برائیاں ایسی ہیں جس برائی کو یا برائیوں کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آقا نے فرمایا وہ کون سی برائی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں ساری باتیں آپ کی چھوڑ دیتا ہوں مگر میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، اس کے لیے آپ مجھے چھوٹ دیں گے، میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ یہاں کی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی ماں کے پیٹ سے صاحب تقوی یا نیک اور صالح بن کے نہیں آتا۔ وہ چند لوگ ہیں، وہ اولیاء کا ایک کردار ہے، وہ جو مادر ذات ولی ہوتے ہیں، وہ چند لوگ ہیں، مگر اکثریت ایسی نہیں ہوتی، اکثریت ایسی نہیں ہوتی۔ انہیں سدھارا جاتا ہے، انہیں بنایا جاتا ہے، ان کے اندر ایک شخصیت موجود ہوتی ہے، اس کو نکھارنا ہوتا ہے۔ مثلا آپ ایک چھوٹا سا آم کی گٹھلی، ایک چھوٹی سی آم کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کو آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، زمین کے اندر جب ڈالتے ہیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس آم کی گٹھلی کے اندر پورا آم کا درخت رکھا ہوتا ہے، پورا آم کا درخت رکھا۔ اس آم کے درخت کو نکالنے کے لیے گٹھلی کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، پانی لگایا جاتا ہے، آہستہ 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 وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر اس کی کاٹ چھانٹ، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر وہ تناور پھلدار درخت بنتا ہے۔ سو مثال بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی بھی مادر ذات ماں کے پیٹ سے صالح اور متقی بن کر نہیں آتا، مگر اس کے اندر ایک صالحیت کی، نیکی کی شخصیت موجود ہوتی ہے، اس کو سنوارنا، سدھارنا، بنانا یہ اداروں کا، انسٹیٹیوٹ کا، مدارس کا، ماں باپ کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ تن آور درخت، اچھا انسان، پھر وہ معاشرے کو میسر آتا ہے۔ یہ پروسیس ہے، اگر آپ اس پروسیس کو اختیار نہیں کرتے تو کسی وقت بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ سو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا بلکہ ہزارے کام چھوڑ سکتا۔ اب یہاں دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جو ماننے والے آپ کے سامنے صحابہ بیٹھے تھے ان میں غصہ آیا، طیش آئی کہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بے ادبی کر رہا ہے، یہاں پاک جگہ جو زنا کی بات کر رہا ہے اور حضور سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حضور سے جو زنا کو روکنے آئے ہیں ان سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو غصہ آیا، ایک نے تلوار کھینچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک بات۔ دوسری بات، آقا علیہ السلام کا اپنا کردار مبارک
جانتے تو آپ اسے تھپڑ مارتے، دبکا دیتے، چلو نکل جاؤ، مجھ سے زنا کی اجازت مانگتے، شرم نہیں آتی؟ اسلام کی تبلیغ کرنے والے، میں پیغمبر ہوں اللہ کا اور مجھ سے زنا کی نہیں۔ یہ دونوں باتیں حضور علیہ السلام کے کردار سے نفی کر دی۔ کیوں کر دی؟ اگر آقا علیہ السلام جھٹک دیتے کہ جاؤ چلے جاؤ نکل جاؤ تم بدتمیز انسان، تو پھر اصلاح کس کی کرنی ہے؟ اصلاح اگر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ آقا علیہ السلام جس دور کے اندر تشریف لائے، جن لوگوں میں تشریف لائے، کہ آقا سے پہلے وہ سارے مسلمان تھے؟ وہ سارے مسلمان نہیں تھے، وہ سارا کفار کا دور تھا، کفار کے معاملہ تھا، کفار کا معاشرہ تھا، کفار رہتے تھے وہاں، کلمہ وہ کوئی نہیں تھا۔ ان کفار میں سے میں اپنا کردار پیش کر کے ان کو اسلام کی طرف لانا تھا۔ یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، ہم بات کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر، آقا علیہ السلام اس وقت حضور کے زمانے میں لوگ آتے تو آپ اس طرح کا کردار کرتے، کیونکہ آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان میں سے کردار وضع کر کے ان کو مسلمان بنا کر کے اپنی افرادی قوت میں اضافہ کرنا۔